بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے درمیان الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر مذاکرات کا پہلا دور شروع ہو گیا۔ مذاکرات پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں ہو رہے ہیں۔ حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر طار، سعد رفیق، یوسف رضا گیلانی شامل ہیں، جبکہ پی ٹی آئی وفد میں شاہ محمود قریشی، علی ظفر اور فواد چودھری شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کا وفد بھی مذاکرات کے لیے کمیٹی روم نمبر 3 میں موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وفد نے عمران خان کا موقف پی ٹی ایم اتحاد کے اراکین کو پہنچا دیا۔ پی ٹی آئی وفد نے انتخابات کے طریقہ کار اور پارٹی موقف کو پی ٹی ایم اتحاد کے سامنے رکھا۔ گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا تھا۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بتایا کہ اگر مفتی عبدالشکور زندہ ہوتے تو اعتماد کے ووٹ 181 ہوتے، تاہم انہوں نے 180 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اعتماد کے ووٹ کی قرارداد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پیش کی اور اس موقع پر کہا کہ پاکستان کا ایوان آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے 4-3 کے اکثریتی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ قومی اسمبلی شہباز شریف پر وزیراعظم کی حیثیت سے پورے اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی جماعت سینٹ میں بھی پی ٹی آئی سے ہونے والے مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ اسلام آباد میں اپنی پریس کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن کے لیے مشاورتی عمل سیاسی جماعتوں کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی کہ بات چیت کریں۔ ساری سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک شخص کو راضی کرنے پر اعتراض ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے قومی قرضے کی حد بڑھانے اور سرکاری اخراجات کم کرنے کا بل منظور کر لیا۔ بل کی منظوری کے بعد امریکی حکومت کے قانونی قرض کی حد 15 خرب ڈالر تک بڑھ جائے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں قومی قرضے کی حد بڑھانے اور سرکاری اخراجات کم کرنے کے بل کے حق میں 217 اور مخالفت 215 ووٹ آئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ نے ابتدائی 6 ون ڈے میچز میں سب سے زیادہ وکٹوں کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ نسیم شاہ نے کیریئر کے 6 ابتدائی میچز میں 20 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ نسیم شاہ نے راولپنڈی میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستانی فاسٹ بولر نے نیوزی لینڈ کے میٹ ہنری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ میٹ ہنری نے ابتدائی 6 میچز میں 19 وکٹیں حاصل کی تھی۔ بنگلہ دیش کے مصطفی الرحمان نے ابتدائی 6 ون ڈے میں 18 وکٹیں لی تھی۔ ملک میں 1 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ آئل کمپنیز ذرائع کے مطابق 1 مئی سے پیٹرول کی قیمت میں 4.5 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ آئل کمپنیز ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر کمی کا تمغہ لگایا گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 283 روپے 93 روپے کا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 53 پیسے کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 283 روپے 39 پیسے کا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کا بھاؤ 290 روپے 50 پیسے ہے۔
ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت آج 150 روپے بڑھی ہے۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 150 روپے اضافے کے بعد ملک میں ایک تولہ سونے کا بھاؤ 2,18,800 روپے ہے۔ 10 گرام سونے کی قدر 129 روپے بڑھ کر 1,87,586 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $1 اضافے سے $201 ہے۔